अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं व्यूअर्स? आप लोग ठीक हैं, खुशखाश हैं? खुशी की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब इंसान जो है कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। तो थोड़ी सी बात करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट का जो मेला है कुछ ही दिनों में है जो है वो सजने वाला है और हमारी तमाम नज़रें होती हैं PSL सुपर लीग के ऊपर, जिसका 11 एडिशन जो है वो अभी कुछ महीनों के बाद जो है शुरू हो जाएगा। तो व्यूअर्स, पहले भी ये बातें हो रही थी कि सुपर लीग के अंदर कुछ नई टीम्स को ऐड करना चाहिए, मगर मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि ऐसा हो गया है और बाकायदा तौर पे जो है हैदराबाद और सियालकोट की टीम्स को ऐड कर दिया गया है। तो अब जो पहले 6 टीम्स थी और अब 8 टीम्स जो है जमकर खेलेंगी, मैदान से जाएंगी और शायकीन क्रिकेट को जो है प्लेयर्स देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ जब क्रिकेट की बात होती है तो ऑटोमेटिकली जो होती है ग्रोथ होती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है और इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ साथ जो है लोकल क्रिकेट को भी फरोग हासिल होता है। तो अगर हम इसका बाकायदा जो आगाज हुआ है और जिसकी ऑक्शन हुई है वो इस्लामाबाद में हुई है और इसके साथ साथ ये तारीखी तकरीब पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जो है हमारा वहाँ नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म ने भी PSL टीमों की कामयाब ऑक्शन पर क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को खसूसी मुबारकबाद भी दी है और कहा है कि नई टीमों की शमूलियत जो है PSL में एक तरीके से रूह फूंकेगी। तकरीब में हांगकॉन्ग 6 और AFC एशिया कप की फातेह टीम पाकिस्तान शाहीन समेत इनफरादी खिलाड़ियों को भी इनामात भी दिए गए हैं। नीलामी के पुरवकार तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और PSL के CEO सलमान नसीर और फाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी शिरकत की है और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी मुबारकबादें भी दी और कहा है कि ये क्रिकेट का फ़रोग नहीं है, इसका मतलब है कि पूरी मुल्क में जो है वो एक खुश आइंद बात भी और खुशहाली की भी अलामत है, क्योंकि इससे ना सिर्फ इकॉनमी बूस्ट होती है बल्कि जैसा कि कहा है कि इंटरटेनमेंट का जो एक मेयार है वो भी कायम किया जाता है। और ये है कि मैं आपको बताती चलूँ थोड़े से स्टार्ट्स के हवाले से कि पहले भी जो PSL हुआ है और बहुत कामयाब तरीके से पाकिस्तान में इसका इनेकाद हुआ है और बाकायदा तौर पे इसकी सिक्योरिटी के हवाले से भी भरपूर जो इंतज़ामात किए गए थे और इस बार यही कहा जा रहा है कि PSL जो का 11वां एडिशन है वो भी कहते हैं ना आबोताब के साथ जो है वो मुल्क में इसका मेला सजेगा और इसका इनेकाद जो है बाकायदा इनेकाद जो है 26 मार्च को होगा, जो कि 3 मई तक जारी रहेगा और नई टीमों की शमूलियत से जो आइंदा सीज़न में भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी बात, कहते ना कि ताज़ी हवा का जो झोंका होता है वैसी चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है। तो पाकिस्तान में जो हो रहा है वो तो हम आपको उसको बता रहे हैं, मगर दुनिया में क्या हो रहा है आपके ये कहा गया है कि आइंदा जो 24 से 48 घंटे हैं वो बहुत ही सेंसिटिव करार दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम सबकी दुआएं हैं कि अमन रहे, यकजहती रहे और पुरवकार तरीके से जो आपस में जो ममालिक हैं वो कहते हैं ना कि जब सफारती ताल्लुकात होते हैं तो इस तरह की जब बयानबाजी होती है तो ना सिर्फ जो लोग वहाँ उन मुल्कों में रहते हैं उन वो दिल बर्दाश्ता होते हैं बल्कि पूरा एक पॉलिटिकल वर्ल्ड सिनेरियो भी जो होता है वो एकदम से मधम हो जाता है। उसकी निगाहें जो होती हैं वो अपने मुल्कों को सिक्योर करने पे लग जाती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत चैलेंजिंग पॉइंट आया हुआ है और गल्फ़ के अंदर ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं और पहले भी हमने देखा कि ईरान के ऊपर जिस तरह हमला हुआ था मगर इज़राइल की तरफ से, मगर ईरान ने जो है 2 टोक इसका जवाब दिया था। मगर अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बताऊं, जो कल की जो पेशरफ्त है जो सोशल मीडिया पे देखने पे आ रही है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने, ख़ास तौर पे भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को कहा है कि ईरान से फ़ौरन जो है वापस आ जाएं और कहा यह भी जा रहा है कि खुसूसी इख्तियारों के ज़रिए उनको वापस लेकर आया जाएगा। तो इसका मतलब है कि निशाना जो है अगला निशाना वो ईरान पर है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि रशियंस जितने भी इज़राइल में हैं वो भी इज़राइल को कहा गया है कि वहाँ से रशियंस एवैक्यूएट कर जाएं और वापस आ जाएं और एक मैसिव US मिलिट्री जो है वो डिप्लॉयड हो गई है पूरे मशरिक़ वस्ता की तरफ, पूरे गल्फ़ की तरफ। तो हम आज इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे क्या होने जा रहा है। ज़ाहिर है जो माहिरीन बैठे हुए उनकी निगाहें लगी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि आज हम
پراپر اس چیز کے اوپر ڈسکس کریں کہ کیا ورلڈ پولیٹکس چینج ہو رہی ہے, کیا رجیم چینج ہو رہا ہے, کہ نظریں جو ہیں وہ تیل کے اوپر ہیں. تو اب ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, جن کو میں ویلکم کر رہی ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو. سر میں تو بہت ہی نپی بات کر سکتی ہوں, چھوٹا چھوٹا بتا سکتی ہوں جو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے, مگر یو ہیو a lot of your all hands all together in all the information you can gather around. تو اس وقت گلف میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بہت سینسٹیو ہیں. ڈو یو اگری آن دس؟ ڈیفینیٹلی جی, بہت صورتحال جو ہے وہ خطرناک ہے اور بڑی پریشان کن ہے. دیکھیے اس سال کا جو آخری ہفتہ تھا وہ بڑا الارمنگ تھا. جس انداز میں اسرائیل نے ایران کو کھلے عام دھمکیاں دی, جس انداز میں نیتن یاہو کے دورے کے درمیان ٹرمپ نے واضح طور پر ایران کو نہ صرف وارننگز دی بلکہ نیتن یاہو کی جو ہے وہ بلائنڈ حمایت کی, اور اس کے بعد یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہیں وہ اسی وقت میں نے شروع میں کہہ دیا, میں نے کہا یہ 2026 کا جو سال ہے یہ شاید انسانیت کی تاریخ کا بدترین سال ہوگا جنگوں کے اعتبار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ایٹمی قوتوں کی جنگ ہو سکتی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوگی. بڑی خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ایران کے اوپر جو انہوں نے سڑکوں کے اوپر جس انداز میں انہوں نے ہنگامہ آرائی اور بغاوت کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی, جس میں واضح طور پر نظر آیا کہ موساد بھی شامل ہے اور بہت سارے بیرونی عناصر بھی ہیں, گو کہ اندرونی طور پر بھی بڑی مشکلات تھی وہاں مظاہروں میں اور سارا کچھ, لیکن پھر بھی ایران کی حکومت کامیاب ہو گئی اپنے اقتدار برقرار رکھنے میں اور وہاں پر اس طرح کی کوئی بغاوت نہیں ہوئی. لیکن اسی مزید دباؤ کو بڑھانے کے لیے اب اسرائیل جو ہے وہ امریکی حمایت کے ساتھ, امریکی بحری بیڑوں کے ساتھ اور امریکی تھنڈر 30 اور دوسرے طیاروں کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہے ایران پر حملہ کرنے کے لیے. دوسری جانب صورتحال یہ اور مزید خطرناک ہے کہ شام پر آلریڈی بمباری کی جا رہی ہے. شام کے جو احمد الشرع جو صدر ہیں ان کے محل کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے. تیسری جانب دیکھا جائے تو جو صورتحال وینزویلا کی ہے وہ بھی انتہائی خطرناک ہو رہی ہے. ساؤتھ امریکہ کے اندر جس انداز میں صورتحال ہے, ابھی دنیا کو لگ رہا ہے جیسے شاید وینزویلا میں کوئی امریکہ کی حمایت میں کوئی مظاہرے ہوئے ہیں, لیکن دراصل صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے عوام میں سخت بے چینی ہے اور ایک انداز سے امریکہ کے خلاف جنگ کی صورتحال کی تیاری ہو رہی ہے. سو پورا اگر اوورآل سینیریو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے. یہ کوئی ڈرانے والی بات نہیں, یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو اب ہمیں فیس کرنا ہوگا. پاکستان جو ہے وہ ایک بار پھر خطے میں انتہائی اہمیت کا ملک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیشہ کی طرح. سو باقی تو صورتحال کو میں آگے چل کے آپ کو مزید بتاؤں گا, لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو ہر طرح سے گھیرا جا رہا ہے اور ایران کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسی طرح مسلمان ممالک ایران کی حمایت کرتے ہیں جیسے ابھی پچھلے سال کے اسرائیل کے حملے کے نتیجے میں تھی کہ سعودی عرب نے بھی بلا غیر مشروط حمایت کی, قطر نے بھی کی, یو اے ای نے بھی کی, پاکستان نے بھی کی, ترکی نے بھی کی. اب ان 6 مہینوں کے اندر ایران اور امریکہ اس میں کامیاب نظر آ رہے ہیں کہ اب شاید اس انداز میں یو اے ای کی طرف سے یا سعودی عرب کی طرف سے کھلی حمایت نہ ملے, اور جب اس طرح کے ممالک کھلی حمایت نہیں کرتے تو پھر پاکستان اور ترکی جیسے ممالک کی پوزیشن بھی تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. ایران کیا اکیلے یہ جنگ لڑ سکتا ہے؟ تو یہ ناممکن ہے. ایران کو بچانے کے لیے کیا روس اور چائنا بیچ میں آئیں گے؟ اگر روس اور چائنا بیچ میں آتے ہیں تو پھر یہ بلا شبہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کرے گا, اور اگر نہیں آتے ہیں تو کیا ایران کی تباہی جو ہے وہ مسلم دنیا بھی دیکھے گی اور ساری باقی دنیا بھی دیکھے گی, اور کیا ایران کے بعد پھر دوسرے ممالک کی باری نہیں آئے گی, جو بات نیتن یاہو بھی کہہ چکے ہیں. تو نیتن یاہو نے پاکستان کا نام بھی لیا, نیتن یاہو نے دوسرے مسلمان ممالک کا نام لیا. گریٹر اسرائیل کا جو جنونی پن ہے وہ اتنے آرام سے اس کا ختم نہیں ہوگا جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا. سو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا دنیا
ایک تو بات یقینی ہے کہ اگلے 24 سے 48 یا میکسیمم 72 گھنٹے 4 دن کہہ لیں، لیکن لازمی طور پر صورتحال جو ہے وہ ایک جنگ کی طرف جا رہی ہے. حامد اور مشرقی اس صاحب، جنگ آپ کے کیا اندر دیکھنا سمجھتے ہیں یہ ہے، یہ جو کیا بلاکس بنیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایران، روس، چین اکٹھے ہو جائیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھارت جو ہے وہ ایک اپنی شیپ شکل بنا دے گا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے، کون سے بلاکس بننے جا رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل بظاہر ہم نے دیکھا پچھلے 15-20 سال میں جس طرح دنیا کی صف بندی ہوئی، دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف گئی ہے، اور اس ملٹی پولر کے اندر 2 بنیادی گروپ دوبارہ بنے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ روس، چائنا اور ایران، اور اس کے اندر پاکستان جو ہے وہ آبویسلی کوشش کر رہا ہے ایک بیلنس رول ادا کرنے کی، لیکن پاکستان کا جھکاؤ بھی زیادہ اسی گروپ کی طرف ہوگا کسی بھی جنگ کی صورت میں. جبکہ دوسری جانب انڈیا، اسرائیل، یورپ اور امریکہ، لیکن یورپ کو اس نے ٹرمپ نے اپنا مخالف کر لیا ہے گرین لینڈ کے معاملے پر. گرین لینڈ تو کے اب یہ تو کون جو ہے، یعنی اسرائیل، انڈیا اور امریکہ اکٹھی نظر آ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ گروپنگ تو ہے، یہ 2 بلاکس تو ہیں، لیکن چائنا نے ابھی تک کسی بھی جنگ میں کھلے عام نہیں کودا. چائنا ابھی بھی، چاہے وینزویلا میں آپ دیکھ لیں کہ چائنی جو ہے آفیشیل 6 گھنٹے پہلے صدر مدورو سے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چائنا کوئی ری ایکشن نہیں نہیں کرتا. دیتا. رشیا نے S-500 دنیا کا ماڈرن ترین ڈیفنس سسٹم وینزویلا میں کارکس میں ڈپلوائے کیا ہے 2 مہینے پہلے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح دنیا کے جدید ترین میزائل جو ہیں جن کو کوئی طاقت ابھی روک نہیں سکتی، وہ بھی وینزویلا میں رشیا نے لگا دیے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا رشیا اور چائنا کھل کر سامنے آتے ہیں. یعنی بظاہر طور پر یہ بلاک بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ بلاک کیا جنگ کی شکل میں بھی امریکہ اور باقیوں کا مقابلہ کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ مقابلہ نہیں کریں گے تو پھر وہی بات کہ سرد جنگ کے بعد کا جو نیو ورلڈ آرڈر تھا، جس میں اکیلا امریکہ سپر پاور تھا، وہی پھر سپر پاور بن جائے گا، اور شاید چین اور روس اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے 30 سال پیچھے چلے جائیں گے. کیا چین اور روس اتنا رسک لیں گے؟ اور اگر اثر و رسوخ جمانے کے لیے جنگ میں کودتے ہیں تو تیسری عالمی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ سمجھے کہ حقیقت میں بدلتا نظر آئے سر گا. پہ منڈلا سو رہا یہ ہے. 2 سوال ہیں کہ اگر چین اور چین. روس میدان جنگ میں کودتے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ کس رخ کا اختیار کرتی اچھا، ہے. جیسے ہم نے دیکھا کل بھی خبر آئی تھی کہ یو ایس نے رشیا کا ایک بحری جہاز جو ہے وہ سیز کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیلٹا جو ہے وہ ڈپلوائے کر دی گئی ہے عراقی بارڈرز کے اوپر، اور وینزویلا میں روسی کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ میزائل جو ہیں وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اپوزٹ طریقے سے کسی کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک کا سربراہ کچھ نہیں کر پا رہا، جو کہ بڑی پاورز ہیں وہ سب ہر چیز کنٹرول کر رہی ہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے وہ وینزویلا جو ہے وہ امریکہ کی یا اس پورے بر اعظم کا ایک تختہ مشق بننے جا رہا ہے جنگ کے لیے دنیا کی عالمی طاقتوں کی. جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے کہا کہ روس نے وینزویلا میں دفاعی اعتبار سے تاریخ کا سب سے بڑا سیٹ اپ کیا ہے، تاریخ کے سب سے بڑی ڈپلائمنٹ کی ہے، چاہے وہ روسی ساختہ میزائل ہوں، چاہے وہ S-500 ڈیفنس سسٹم ہو اور دوسرے سامان ہوں. لیکن جس انداز میں اشتعال انگیزی دلائی جا رہی ہے روس کو، وہ امریکہ کی جانب سے روسی جو بحری آئل کے جہاز ہیں ان کو روک کر اور دوسرے اقدامات کر کے یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرمپ اور اگر پوٹن ایکشن نہیں لیتے تو وہ کمپرومائز ہوگا یوکرائن پر مکمل قبضے کی شکل میں، کہ وینزویلا امریکہ کو دے دیا جائے اور یوکرائن کا جو مسئلہ ہے وہ روس کے حق میں حل کر دیا جائے. گویا کہ دنیا کے یہ ممالک یوکرائن، وینزویلا، آگے چل کے تائیوان، یہ کیک کی طرح بڑی طاقتوں کے درمیان بٹیں گے. یعنی کہ دنیا میں انسانی حقوق یا ممالک کی جو خود مختاری اور سالمیت ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی، اور دنیا کی بڑی عالمی طاقتیں اپنے اپنے مفادات کے مطابق اپنی اپنی مرضی کے خطوں کو کولونائزیشن یعنی نو آبادیاتی نظام کی طرح کنٹرول کر لیں گی. اور یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں ایک انداز سے 200 سال پیچھے دے جائے گی، جہاں پر وسائل کے اوپر طاقت کی بنیاد پر قبضہ کر کے ان کے عوام کو محکوم بنا
آیا جاتا ہے، ان کے وسائل کو عالمی طاقتیں اپنے زیر استعمال لے آتی ہیں، جس طرح کہ بر صغیر میں یورپین یعنی انگلینڈ نے کالونی بنائی، فرانس نے آدھے فرینچ افریقہ کالونیز کو بنی، اپنی کالونی بالکل بنایا، بالکل. تو یہ صورتحال نظر آتی اچھا مجھے یہ بتائیے گا حامد المشرقی صاحب کہ بالکل آپ یہ بات وجہ فرما رہے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ عالمی معیشت پر اس پر کیسا اثر ہو سکتا ہے، کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس کے اوپر، ایک اکانومی کے اوپر، کیا اتنی ریسیشن ہو رہی ہے، دیکھیے. ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے جی اوپر آپ بات کر رہے ہیں، کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عالمی معیشت آلریڈی بڑی مشکلات میں ہے. اچھا، اس مشکلات کے اندر ایک انڈسٹری جو سب سے زیادہ اس وقت پنپ رہی ہے وہ ہے اسلحہ سازی کی، جنگی ساز و سامان کی. بلین اربوں خربوں ڈالر کہیں سعودیہ کو اسلحہ بیچا جا رہا ہے، تو کہیں ایران کو بیچا جا رہا ہے، کہیں یوکرائن کو بیچا جا رہا ہے، کہیں وینزویلا پہ. یعنی اسلحے کے علاوہ دنیا کی جو باقی معیشت ہے وہ بڑی مشکل میں پڑتی نظر آ رہی. ریسیشن جس کو کساد بازاری کہتے ہیں وہ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیتی نظر آ رہی ہے. اور میں اس پہ بڑا حیران ہوں کہ وہ ٹرمپ جو امریکہ کو میک امریکہ گریٹ اگین یعنی میگا کے نام پر الیکشن جیتے، وہ خود امریکہ کو ایک بہت بڑے معاشی بحران سے دوچار کر سکتے ہیں اپنی اس جنونی یا جنگی پالیسی کی وجہ سے. کیونکہ امریکہ نے عراق کی جنگ میں اربوں خربوں ڈالر کا نقصان اٹھایا. امریکی معیشت جو آج اتنی کمزور ہے اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان اور عراق پر امریکی قبضہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اب دنیا پوری کو شاید ان جنگوں کی قیمت دینی پڑے گی. خوراک کا بحران نظر آ رہا ہے بہت بڑا، پوری دنیا میں شاید اگلی جنگیں خوراک اور پانی پر لڑی جائیں گی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں ہے جہاں پر آج ہم زرعی طور پر بہرحال ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، بہتر ہیں، جی ہم اس بالکل. طرح ڈیپینڈ نہیں جی کرتے جس طرح بہت ساری دنیا کے ممالک جو بہت ہیں بہت وہ شکریہ آپ خوراک کا. کے معاملے ہمارے میں ساتھ ڈیپینڈ موجود ہیں. ہے ڈاکٹر حامد المشرقی، ایکسپرٹ آن انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر. انہوں نے بات کی ہے، بتایا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے دنیا کے حالات بدلنے جا رہے ہیں، اور یہ سب جو حالات جو ہیں یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جو ہے رخ کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملکوں کی سالمیت اسی میں ہے کہ بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر بات کی جائے، نہ کہ جنگی جنون لے کر جو ہے سوار اپنے ہوں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کریں گے الرجیز کے اوپر. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسی الرجیز ہوتی ہیں جس کو رول آؤٹ کرتے کرتے بہت ٹائم لگ جاتا ہے. آپ نے لفظ سنا ہوگا سیلک الرجی، ویٹ الرجی، لیکٹوز انٹالرنس. یہ ایسی الرجیز ہیں جو کہ ہر تیسرے چوتھے بچے کے اندر پائی جاتی ہیں. اب اس کو کیسے ہم فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کو یہ الرجی ہے؟ اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے جس کو ویٹ الرجی ہوتی ہے اس کو بڑی آنت کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور فوڈ ڈائجسٹ نہیں ہوتا پراپرلی. جب ڈائجسٹ نہیں ہوتا یا تو وامٹ ہو جاتا ہے، یا تو وہ بچہ جو ہے یا بندہ بڑا انسان کانسٹیپیٹڈ رہتا ہے، یا اس کو ڈائریا رہتا ہے، جس سے جسم کی جو قوت مدافعت ہے وہ بھی بہت برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اور ان علامات کی بات کریں تو اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، آپ کو الرجی کی وجہ سے خارش رہتی ہے، اور ہونٹوں کے اوپر جو سویلنگ ہو جاتی ہے، سانس لینے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، اور شدید صورتحال کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. آج ہم بات کریں گے ویٹ الرجی کے اوپر. کیا ہوتی ہے، کیسے پتہ لگ سکتا ہے، لیکٹوز انٹالرنس کیا ہوتا ہے، کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں کی الرجی ہے. ہماری اسکرین پہ جو ہے وہ نمبر بھی چل رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں. اور ہمارے جو مہمان خاص ہیں وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر حسن سلیمان، جن کو آج شو میں ویلکم بھی کرتی ہوں، تو آپ ان سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم ویری گڈ. آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کامن آج کل جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اس کو ویٹ الرجی ہے، اس کو لیکٹوز انٹالرنس ہے، یا اس کو سیلک الرجی ہے، تو ہم کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز ہے یا اس بچے کو یہ مسئلہ ہے؟ اچھا، اٹس اے بیوٹیفل کویشچن. اور جو جس طرح ویسے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، سیلیک ڈیزیز الگ اور لیکٹوز انٹالرنس الگ. لیکٹوز از دا کمپوننٹ آف ملک، اینڈ سیلیک جو ہے اس میں جو آپ کا جو دیٹ از ریلیٹڈ ٹو اس کا ویٹ الرجی. ویٹ میں بھی جو اس کا گلوٹن کمپوننٹ ہے اس سے، گندم کی جس کو کہتے ہیں. ہاں بالکل، گندم کی الرجی. اس کا جو گلوٹن کمپوننٹ ہے آف دا ویٹ، اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں، اس سے الرجک ہوتے ہیں بچے.
اچھا ان کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ اب جس طرح اگر ہم سیلیک ڈیزیز کی بات کریں یا گلوٹن الرجی کی بات کریں تو گلوٹن الرجی جو ہے وہ مختلف ایجز پہ مختلف طرح سے پریزنٹ کرتی ہے. عموماً اگر لیس دین 3 ایئرس کے بچوں کی بات کریں تو اس میں عموماً جو بچے ہیں وہ آتے ہیں چھوٹی مطلب جی آئی سمٹمس کے ساتھ, یعنی ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے, کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے, وامٹنگس ہو سکتی ہیں, ان کا وزن نہیں بڑھ رہا, اس طرح کی مختلف صورتحال ہوتی ہیں. سو اگر ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے جس کو پہلی دفعہ پریزنٹ کیا اور اس کو ڈائریا تھا, یو ٹرائی ٹو گیو ہم سم پروبایوٹکس اور زنک, اور یا کنسیڈرنگ کہ اس کو کسی اینٹی بایوٹک کی ضرورت تھی لیکن فرق نہیں پڑا, 2 ہفتے بعد پھر آ گیا, پھر 4 ہفتے بعد آ گیا, یو کنسیڈر دا پاسبلٹی کہ اس کو سیلیک ڈیزیز ہو سکتی ہے, اینڈ یو سینڈ سرٹن ٹیسٹ فار اٹ, اس کی اسکریننگ کرتے ہو, اینڈ دین یو کنفرم اٹ آن دا بیسس اچھا آف یہ اے جو باپسی. سیلک الرجی ہے یہ ویٹ کی کون کون سی فارم میں ہو جاتی ہے؟ جیسے روٹی بچے کو اگر دیتے ہیں تب ہو جاتی ہے, یا آپ کو سرلیک کھلا دیں, وہ جو گندم کے چیزیں بنی ہوتی ہیں, یا آپ دلیا کھلا دیں اس سے ہوتی ہے؟ اور کسی بھی چیز سے کسی بھی فارم میں ہو اگر آپ کے پاس گلوٹن, چاہے وہ آپ کی روٹی کے اندر ہے, وہ آپ کی سیریل کے اندر ہے, وہ آپ کے بسکٹ کے اندر ہے, وہ بیکری پروڈکٹ میں, وہ سموسے میں ہے, پکوڑے میں, جس چیز کے اندر بھی ہے, اس کی کسی بھی کمپوننٹ سے وہ ہو سکتی ہے, ویدر وہ آپ را دے رہے ہو چاہے آپ اس کو بیک کر کے دے رہے ہو. ہمارے ساتھ ہیں, ہم ذرا اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ میڈم میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی علی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم میں یہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بچے کی ایج ہے 18 ماہ, تو میرا بچہ تقریباً 15 دن سے کچھ کھا پی نہیں رہا, دودھ ہے اس کے بالکل نزدیک نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, ویسے روٹی وغیرہ تو کوئی چیز اس طرح کی کھاتا ہی نہیں تھا نا, پر بخار ہو جاتا ہے, تقریباً 15-20 دن ہو چکے ہیں, ڈیلی بخار ہو جاتا ہے رات کو, ٹھیک ہے, مختلف ڈاکٹر سے میں نے کافی میڈیسن لی ہے لیکن بخار پھر اسی طرح ہی ہو جاتا انہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں پوچھ سکتے ہیں کچھ پوچھنا. مطلب ایک بچہ ہے جو 15 دن ہو گئے ہیں, جس کو 18 مہینے کا بچہ ہے, 15 دن ہے, اس کو بخار چل رہا ہے, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو آپ کو بیسک جو ٹیسٹ ہیں جس طرح اس کا سی بی سی, سی آر پی, بلڈ کلچر, یہ کرانے چاہیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ انڈر لائن پرابلم کس طرح کی ہے اور کیوں اس طرح کا پرابلم ہو رہا ہے کہ اس کا جو فیور ہے وہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو رہا. بیکاز انٹل اینڈ انلیس آپ کے پاس بیس لائن ٹیسٹ نہیں ہوں گے اور آپ کے پاس ڈائگنوسس نہیں ہے کہ کس وجہ سے اس کو پرابلم ہے, بخار ہے, تو اس کو پھر جب تک ڈائگنوز نہیں ہوگا تب آپ ٹریٹ نہیں کر سکو گے. اگر آپ ٹریٹ پراپر نہیں کرو گے تو آبویسلی جب بچے بیمار ہوتے ہیں, اٹس اے سک ڈے رول کہ آپ کا بچہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, صرف یعنی کہ آن دا ایگزمپشن, یعنی کہ اس کو ساتھ میں نزلہ ہے, زکام ہے, کھانسی ہے, کوئی وامٹنگ ہے, ڈائریا ہے, کیا چیز ہے, چیسٹ کا پرابلم ہو رہا ہے, فلو ہو رہی ہے, کھانسی ہو رہی ہے, وہ رول آؤٹ کرنا چاہیے. اور اگر 15 دن ہو گئے ہیں تو کنسیڈر دا پاسبلٹی کہ کہیں اس کو انٹیرک فیور تو نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں ہے, اس کے لیے ٹیسٹ کرنے بہت ضروری ہیں انڈر لائن, تاکہ وہ پتہ چلے جیسے ہی اس کا مطلب انفیکشن بہتر ہوئے گی اور اس کا جو فیور ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہوگا تو بچوں کا جو ایٹنگ ہیبٹ ہے وہ ریٹرنز 100 بہتر ہوگا تو آٹومیٹکلی ایٹنگ مطلب اس کے لیے مطلب صرف یہ کہ مطلب پوائنٹ بلینک کہ جی یہ اینٹی بایوٹک دے دو, یہ خراب نہیں ہوگی, اس سے فرق نہیں پڑا, یہ دے دو, سارا اس سے اور سارا کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. آپ نے بتا دی کون سے ٹیسٹ ہیں. جی علی صاحب جب سن رہے ہیں تو آپ اپنے بچے کے ٹیسٹ کرائیں تو آٹومیٹکلی آپ کو پتہ لگ جائے گا, اس کے بعد پھر آپ مشورہ کر سکتے ہیں اگر اس بچے کو الرجی تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب الرجی ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, الرجی ٹیسٹ ہوتے ہیں, فوڈ الرجی بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. میں نے خود اپنا فوڈ الرجی ٹیسٹ کرایا تھا, تو الرجی جو ہوتی ہے مجھے بہت زیادہ پمپلز نکل رہے تھے, بہت زیادہ منہ کے اوپر, ہاتھوں پہ, سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا ہے, بٹ آئی گاٹ مائی ٹیسٹ. اس میں لگا کہ مجھے ان چیزوں میں الرجیز ہیں, والنٹس میں, اس کے بعد ڈرائی فروٹس کے اندر تھی, پوٹیٹو میں تھی. ہاں بالکل الرجی ٹیسٹ اویلیبل ہیں ہمارے پاس, اور مختلف بیماریوں کے لیے مختلف کے الرجی ٹیسٹ ہوتے ہیں. جیسے گلوٹن الرجی ہے, گلوٹن الرجی کے پاس ہمارے پاس اسکریننگ ٹیسٹ ہے وچ از ویری ویری افیکٹو, جو آپ کو بتا دیتا ہے. اسی طرح پہلے 6 فوڈ الرجی ٹیسٹ ہوتا تھا, اب 8 فوڈ الرجی ٹیسٹ ہے اور بڑا افیکٹو ٹیسٹ ہے. کچھ خیر لیبس ایسے ٹیسٹ کر رہی ہیں جو آپ کو 200-300 چیزوں کے اگینسٹ بتا دیتی ہیں کہ بھی او یہ آپ کو اس سے بھی الرجی ہے, اس سے بھی الرجی ہے. بی ڈو ناٹ گو ود دیٹ. پھر آپ کو اس کے لیے اسکن پیچ یا اسکن نیڈل پرک ٹیسٹ کرنا چاہیے جو آپ کو 110% کریکٹ بتا سکتا ہے. ہم کالر کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عمران صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میری بیٹی کی عمر ہے تقریباً 15-16 سال. ٹھیک ہے. اور جب سردی آتی ہے نا اس کے پاؤں میں سوج جاتے ہیں اور خارش بہت ہوتی ہے. وہ جلابیں بھی نہیں پہن سکتی, اس کی وجہ سے نا وہ ٹینشن میں رہتی ہے. کچھ بھی نہ ڈالے وہ خارش جاتی نہیں ہے اس کے پاؤں سے. آپ نے کسی ڈاکٹر کو آلریڈی دکھایا ہے؟ جی کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ دکھایا بھی تھا لیکن نہ کوئی فرق ہے نہیں. اس کو طرح دوائی تو لکھ کے دی تھی اس ڈاکٹر صاحب نے,
लेकिन खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर वो हर जब सर्दियाँ आती है ना ऐसे ही हो जाता है। अच्छा सर, कई कई लोगों को एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स के अंदर ना एलर्जीज या एक्जिमा जो है ना वो एग्जेजरेट कर देता एक्जिमा, है, और ठीक है। अमूमन हमारी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं जैसे हैंड हैं या फीट है ना वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनमें ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। सो आप उसके अंदर मतलब ये अगेन इसके लिए एक IgE का टेस्ट होता है जो कौन सा कराया टेस्ट जाता है? है, IgE, IgE ठीक लेवल, है। वो करा के देखना पड़ता है कि क्या, क्योंकि ना एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर कैन कॉज एक्जिमास एंड एक्सर्बेशन, और ये आपकी मतलब हाथ और पाँव की स्वेलिंग उसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है। सो उसके लिए तरीका ये होता है कि कई दफ़ा अगर इस तरह की स्वेलिंग होती है तो माइल्ड आप एमोलियंट्स यानी ये जो लोशंस हैं वो बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो, हाइपोअलर्जेनिक सोप इस्तेमाल करो, और अगर ज़्यादा हो रही है तो यू कैन यूज़ इवन माइल्ड स्टीरॉयड क्रीम्स जो होती हैं या वो लगा अच्छा, वो सकते कह हो। रहे थे कि उनकी बेटी जो है वो सॉक्स भी नहीं पहन सकती। सॉक्स नहीं पहन, वो इसलिए नहीं पहन सक रही होती क्योंकि स्वेलिंग हुई हुई है उस जगह की सारा का सारा, तो उसको पहनते हुए तकलीफ होती होगी और डिस्कम्फर्ट होती है जिसकी वजह से अमूमन पहन नहीं रहे होते। सो इसको रूल आउट करने के लिए टेस्ट भी करना चाहिए, प्लस दे शुड सीक अ डर्माटोलॉजिस्ट ओपिनियन एज वेल कि क्या प्रॉब्लम है, और क्योंकि ये सिर्फ एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स में हो रही है, मतलब सिर्फ सर्दियों में हो रही है, सो 99.9% दिस इज एन एक्जिमा व्हिच इज एक्सरबेटेड बिकॉज ऑफ एक्जिमा आपको लग रहा है, ठीक है, तो उनको अपने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूर चाहिए, दिखाना चाहिए। किसी भी स्किन के डॉक्टर को आप दिखाएं इमरान साहब, और फिर आप मशवरा डॉक्टर साहब ने दे दिया है, मजीद आप एडवाइस ले लें। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट एलर्जी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि फूड एलर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, ज़रूरी नहीं है कि ये वीट से हो, या और भी फूड से जो है वो प्रोवोक हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, हम वीट एलर्जी जो आपने बताया है, जो जिन बच्चों को होती है उनको इसके मुतबादिल क्या देना चाहिए? अच्छा, ये जो जब हमारे पास पहले जब हम लोगों ने काम शुरू किया था और मतलब ये डायग्नोस करने शुरू किए थे, उस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि एक आधा रेड मिल्क आटा मिलता था जो उस वक्त यानी कि 2007-8 में 600 रुपये का 300 ग्राम या 250 ग्राम मिलता होता था एक स्टोर से। अब तो खैर मतलब हमारे पास ग्लूटेन फ्री आटे अवेलेबल हैं, देयर आर सो मैनी वेंडर्स जो लोकल भी बना रहे हैं और जो इम्पोर्टेड हैं वो भी अवेलेबल हैं, एंड वेरी नॉमिनल प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई वो नहीं लेना चाहता तो आप घर में छोटा ग्राइंडर रख के उसमें मकई का आटा बना सकते हो या चावलों का आटा बना सकते हो, और इनको मिक्स करके जो है ना वो रोटी बनाई जा सकती है। अच्छा, और जौ का आटा, चावलों का आटा, कोकोनट का? जो है ना जौ, जई और गंदम, जौ, जई और गंदम, ये ग्लूटेन एलर्जिक बच्चों को तीनों चीज़ें नहीं देनी है। अच्छा, ठीक है, लेकिन आप जो है मिलेट यूज़ कर मतलब बाजरा यूज़ कर सकते हो, मकई यूज़ कर सकते हो, चावल यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जिसको बक व्हीट कहते हैं वो भी यूज़ हो ग्लूटेन सकती फ्री है। ब्रेड्स भी आती हैं, मार्केट में मिल जाती हैं Now the आजकल। market is full of lots of बिल्कुल, gluten free gluten-free, products and it's now बिल्कुल। easier than 10 years एक back कॉलर to हमारे करना। साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल जब्बार बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी अब्दुल जब्बार साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? बेटा मैंने ये पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरे ना बच्चे ना मतलब उनको हो गया था मोतिया आंखों में। अच्छा, ठीक है। आंखों में मोतिया हो गया था, तो इनका ये हुआ मसला कि जब ये पैदा हुए ना तो पहले बच्चे को साल के बाद हमें पता लगा कि इसकी आंखों में मोतिया है। पहले बच्चे को साल के बाद मोतिया हो गया था, ठीक है। 1 साल के बाद हमें पता चला था कि वो अचानक से ना वो ऐसे ही करने लगा था। कुछ मामला के पता चलते चलते ना जब टेस्ट करवाए ना तो डॉक्टरों ने कहा कि इनको ना मोतिया है। ठीक है। फिर 3 साल के बाद बेटी हुई तो फिर उसको भी यही हो गया। 3 साल के बाद बेटी हुई आपकी, उसको भी मोतिया हो गया, ठीक है। उसको भी सफेद मोतिया हो गया, तो हमें उन्होंने ये कहा कि ये कजन मैरिज की वजह से हुआ है। कजन मैरिज की वजह से? आप लोगों की कजन मैरिज हुई हुई है? Obviously. हाँ जी, हमारी कजन मैरिज है। डॉक्टर साहब देखें जो है ना मोतिया जिसको कैटरेक्ट कह रहे हैं, अब उसके लिए फिर अंडरलाइन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे के अंदर है तो देयर इज़ Genetically है। डेफिनेटली रीज़न कि आपकी कज़न मैरिज की वजह से हो सकता है, और उस अंडरलाइन डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं जिसको होल जीनोम या होल एक्सोम सीक्वेंसिंग बोलते हैं। होल एक्सोम सीक्वेंसिंग, हाँ, सीक्वेंसिंग बोलते हैं। वो फाइंड आउट किया जा सकता है कि उसकी क्या वजह है, कि उसकी वजह से हो रहा है, और वो कौन सा ऐसा जेनेटिक फैक्टर है जिसकी वजह से आपके दोनों बच्चों को मोतिया हो रहा है। वैसे आई एम श्योर कि आपने किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया होगा और उन्होंने आपको टेस्ट सजेस्ट भी किए होंगे इसके लिए। और अगर ये कैटरेक्ट है वो तो खैर फिर उसका मतलब इलाज आसान है, और अगर ये दूसरा ग्लाकोमा है तो उसके लिए ज़रा फिर आपको लॉन्गर ट्रीटमेंट देना पड़ता है। लेकिन जेनेटिक रीज़न फाइंड आउट करने के लिए वी कैन हेल्प यू आउट विद होल एक्सोम सीक्वेंसिंग टेस्ट, और फिर अकॉर्डिंगली जो वो निकलेगी बीमारी उसके मुताबिक हम उसको ट्रीट कर सकते हैं।
لیکن آئی وڈ سجیسٹ کیونکہ آئی کا پرابلم ہے تو آپ کو آئی اسپیشلسٹ کے ساتھ ان ٹچ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آنکھوں کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے اپنے بچوں کو دکھائیں, اور ایک جینیٹک ٹیسٹ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے وہ آپ پلیز کروائیں, اس کے بعد ہی پتہ لگ سکتا ہے کہ کیسے ان کی پاسبلٹی ہے ٹریٹ کرنے کے لیے. یہاں ہم نے جانا ہے اس پہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, بالکل مجھے پیچھے بیک اینڈ سے کہا ہے, تو ہم وہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد اعظم بات کر رہا ہوں حبیب آباد سے. محمد اعظم صاحب حبیب آباد سے. جی محمد اعظم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, میری نا ایک چھوٹی بچی تھی, اس کی نا آنکھ چبھ گئی تھی. آنکھ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا جو وہ کالا دانہ نہیں ہوتا آنکھ میں, لینز, جی جی جی, وہ ضائع ہو گیا تھا. پیوپل ضائع ہو گیا تھا آنکھ کا کال. ٹھیک ہے, پھر کیسے ہوا؟ اس میں نا وہ جھاڑو کا وہ تیلا جا لگ گیا تھا. جھاڑو کا تیلا لگ گیا تھا. اچھا. اور رحمت اسپتال سے ہم نا علاج کرواتے رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے نا اس وقت لینز ڈال دیا تھا, بچی چھوٹی تھی, اس نے نا وہ مل مل کے آنکھ خراب کر لی. تو اس کے بعد جاتے رہے تو انہوں نے نا جواب دے دیا, انہوں نے کہا پیچھے سے نا سیل ختم ہو گیا ہے. دیٹ از انفارچونیٹ, کیونکہ اگر وہ اس کی اگر نرو آپٹک نرو ہی ڈیمیج ہو گئی ہے یا سارا کچھ ہو گیا تو پھر اس کو ذرا ریٹریو کرنا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے رحمت ہاسپٹل میں دکھایا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا, مطلب ہی کین ٹیک اندر اوپینین فرام اندر آفتھلمولوجسٹ, بیکاز اب بہت ساری چیزیں نئی آ گئی ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. بالکل. سو وہ ایک اس اوپینین پہ نہیں جا سکتے, لیکن یہ کہ دس از انفارچونیٹ کہ بیچاری کو ہوا اور پھر اس کو ڈیمیج صحیح بھی کیا اور وہ ڈیمیج بھی ہو گیا. اور اگر وہ ڈیمیج کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آپٹک نرو ڈیمیج ہو گئی ہے, دین دس از ناٹ کریکٹیبل پرابلم. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی آپٹک نرو اگر بچی ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ سے لینس ڈالا جا سکتا ہے اور دوبارہ سے صحیح ہو سکتی ہے. اٹ از ایکچولی ناٹ مطلب مائی فیلڈ کہ میں اس کے اوپر کمنٹ کروں, لیکن یہ کہ آفتھلمولوجسٹ سے اوپینین لینی چاہیے ان کو. چلیں جی, جو سن رہے ہیں آپ آئی اسپیشلسٹ پہ جا کے جو ہے ایک بار پھر اوپینین لے لیں, کسی دوسرے ہاسپٹل میں دکھا لیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ چیز جو ہے ٹریٹ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. ویورز, ڈاکٹر صاحب ابھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ لوگ ہمیں کالز کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں, مگر میں چاہوں گی کہ وہ لوگ جن کو الرجیز ہیں, وہ بچے جن کو ویٹ الرجی ہے, لیکٹوز الرجی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آج ہمارا ٹاپک اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بہت ایک اہم مسئلے پہ بات کریں گے. وہ مسئلہ ہے نظر بد اور حسد, جو کہ ہماری زندگیوں میں ایک طرف سے مشکلات ڈال دیتا ہے. یہ سمجھا جاتا ہے کہ نظر بد اور جو حسد ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں بھی اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس کی رہنمائی بھی فرمائی گئی ہے, تعلیمات بھی دی گئی ہے کہ اگر کسی انسان پہ نظر بد ہے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے, کون کون سے طریقے کرنے چاہیے, کون کون سی روحانی مشاغل کرنے چاہیے تاکہ نظر بد جو ہے اور جس سے وہ جھڑوا سکیں. اور روحانی علاج جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اور دعاؤں کا ایک سرچشمہ ہے اور دعاؤں سے ہی کیا جاتا ہے. اور قرآن و سنت میں نظر بد اور حسد سے بچاؤ کے مؤثر طریقے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, اور آج ہم انہی طریقوں کے اوپر بات کریں گے, انہی وظائف کے اوپر بات کریں گے. اور یہ مسائل جو ہیں یہ ہماری اولاد پر, ہمارے مال پہ, ہماری جان پہ جو ہے برے اثرات ڈالتی ہے. تو نظر بد اور حسد پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے روحانی معالج ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان صاحب, جن کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, نظر بد اور حسد جو ہے اکثر لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا باتیں کر رہی ہو, لیکن آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا حسد اور نظر بد جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات کی جائے نظر بد کی اور بات کی جائے حسد کی, تو قرآن کریم نے جس کے متعلق بیانیہ دے دیا ہے, دیکھیں لوگ تو خدا کا انکار کرنے پہ آ چکے ہیں, دین کا انکار کرنے پہ آ چلے ہیں, اور اسی طرح ساتھ ساتھ وہ شعار اللہ کا انکار کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے انکار سے کسی کا انکار ہو جائے, یعنی میرے ماننے سے کوئی چیز ہوگی اور میرے نہ ماننے سے وہ نہیں ہوگی, ایسی نہیں بات. قرآن کریم نے پہلی آیت میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ اللہ کے رسول کو باقاعدہ تعلیم دی گئی کہ لوگ آپ کو اپنی آنکھوں سے پھسلانا اور آپ کو اپنی آنکھوں سے گرانا چاہتے ہیں. اور اسی طرح سیدنا
याकूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ आता है कि जिस वक्त उन्होंने अपने बेटों को काफ़िलों की शक्ल में आगे भेजा तो वहाँ एक साथ नसीहत फरमाई कि ला तदखुलू मिन अबवाबि मुतफर्रिका, ला तदखुलू एक दरवाजे में दाखिल नहीं होना, वदखुलू मिन अबवाबि मुतफर्रिका, मुख्तलिफ दरवाज़ों से आपने दाखिल होना है। इससे भी पता चलता है कि एक दरवाजे से कट्ठे बहना, कट्ठे भैया वो आपस में दाखिल हो या बैठे हो तो बस औकात नजर बद का शिकार भी हो सकते हैं। और कुरान करीम की एक तीसरी आयत है वमिन शर्रि हासिदिन इदा हसद, कि जिस वक्त हासिद जब हसद करे उससे अल्लाह की पनाह मांगो। बकायदा हासिदीन के हसद से पनाह की अल्लाह ने तालीम दी है और एक सूरत बकायदा इसी नाम पे वो उतारी है कि ये सूरतुल हसद भी यानी फलक हसद की बीमारियों से पनाह देने वाली है। और अगर बात की जाए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके फरामीन की तो आपकी पहली हदीस यह है कि अल-ऐनु हक्कुन, नजर बद हक है, लगती है, मौजूद है, ये कोई ऐसी खारजी चीज नहीं है कि जो एग्जिस्ट ना करती हो। ऐसी और ये भी कहा जाता है कि कब्र तक पहुंचा देती है। और एक हदीस में आता है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सर मन यमूत मिन उम्मती, अक्सर लोग जो मेरी उम्मत से फौत होते हैं वो नजर बद की वजह से होते हैं। अच्छा। और तीसरी हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकायदा आपने हुक्म दिया युस्तरक़ा मिनल हैन, कि नजर बद से बकायदा दम को तलब किया जाए, दम किया जाए, इसका इलाज करवाया जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अपने व्यूअर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें लाइव कॉल्स करें और लाइव कॉल्स करके डॉक्टर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी रूहानियत के हवाले से, रूहानी इलाज के हवाले से पूछ भी सकते हैं और अपने मसले भी डिस्कस कर सकते हैं। स्क्रीन नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे नजर बद के हवाले से। देखें नजर बद की इसी तरह हदीस में आता है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला रुक़यत इल्ला मिन ऐनिन, दम दुरूद है ही सिर्फ नजर बद से। गोया कि नजर बद की वजूद उसको एग्जिस्ट भी करवाया है और इसी तरह उसके दम की भी शक्ल बताई है, उससे बचने के भी तरीके बताए हैं। और इसी तरह अगर बात की जाए हसद की तो हसद के मुतल्लिक़ इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं असलुल हसदी हुआ बुग़्ज़ु नेमतिल्लाह, कोई आदमी अल्लाह की नेमत किसी शख्स के ऊपर, किसी उसके घर के ऊपर, किसी सिफात के ऊपर देखे तो वो अल्लाह की उन नेमतों को बर्दाश्त ना कर सके और बल्कि उसका क्या बन जाए, बुग़्ज़ करने वाला, कीना रखने वाला, हसद करने वाला हो जाए। अलल मासूद पहले देखें ना, पहले भी हासिद थे, पहले भी नजर बद लगाने वाले थे, लेकिन पहले हसद और नजर बद आमतौर पे होता था आपकी जात पे नहीं, आपकी जात के मुतल्लकात पे होता था। मसलन ये कि आपके घर पे हो गया, आपकी गाड़ी पे हो गया, आपकी सवारी हो गया, माल हो गया। फिर उसके बाद हसद की एक दूसरी शक्ल आई, वो ये है कि आपकी हसद आपकी सिफात के ऊपर, मसलन आपका लिबास है, आपका लिबास आपकी जात नहीं है लेकिन आपका मुतल्लकात हैं, आपका खाना है, आपकी दीगर किसी ने कीमती लिबास पहना हुआ है या कोई अच्छा जेवर पहना हुआ है तो उसके ऊपर भी आंखें रख लेंगे कि इसने कैसे पहन लिया। उसके बाद हसद की एक तीसरी शक्ल यह है कि आपकी जात पे हसद होना शुरू हो गया, आपकी कोई कल स्कीम पे, आपकी जातियात बीमार होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू। और एक खतरनाक शक्ल जो मौजूदा जमाने में आ रही है वो इंतहाई कमीने तरीन हसद हैं, जो इस तरह का हसद करते हैं वो ना आपकी ज़ात के मुतल्लकात पे, ना आपकी ज़ात की सिफात पे, ना आपकी ज़ात के जुज़ पे, बल्कि आपकी ज़ात जान और जहान से ही चली जाए, यानी बंदा ही मर जाए। इतना खतरनाक किस्म का हसद। भाई भले अल्लाह की नेमतों पर तू हसद कर रहा है तो आप दुआ करो, अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की तकसीम है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि अलामात क्या होते हैं, कैसे पता लगता है जी इस इंसान को नजर बद लगी हुई है। तो एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, हम कॉलर लेते पहले। सबसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं सफीउल्लाह बात कर रहा हूँ सिंध से, खैरपुर मीरठ से। अच्छा, सफीउल्लाह साहब खैरपुर से, जी क्या पूछना चाहेंगे? मैम पूछना ये था, ये जो नजर बद होती है हमें कैसे पता चले कि हमारे घर पे हुई है, या हमारे बच्चों पे हुई है, या हमारे ऊपर हुई है, इस चीज का हमें पता कैसे चले? बिल्कुल आपका सवाल ले रहे हैं डॉक्टर साहब। देखें नजर बद या हसद की एक तो बुनियादी शक्ल ये है कि आपकी अचानक बैठे बैठे खुशी आपकी गमी में बदल जाए। बैठे बैठे खुश थे, अच्छा वक्त गुजरा था, खाना खा रहे थे, कपड़े पहन रहे थे, एक तो अचानक जो काम हो तो वो समझ लो कि कोई ना कोई नजर बद या हसद का शिकार हो गया।
इसी तरह दूसरी अलामत यह है कि इंसान की पेशानी पे बस औक़ात पसीने आने शुरू हो जाते हैं, और तीसरी यह है कि आदमी की आंखों की कलर स्कीम बदल जाती है, मसलन यह है कि उसकी आंखें सुर्ख हो गई, और इसी तरह साथ साथ यह है कि उसके चेहरे की रंगत बदलनी भी शुरू हो जाती है। तो ये नज़र बद की बस औक़ात ऐसा भी होता है कि देखें बड़े घर वाले और बच्चे बिल्कुल हैप्पी शैप्पी नाश्ते पे बैठने लगे हैं, हैप्पी शैप्पी खुशी खुशी आप किसी फंक्शन पे जाने लगे हैं, इवेंट पे जाने लगे हैं, वहाँ बड़ी खुशी से टेबल से बैठे हैं, टेबल में बैठे हैं और वह खाना भी खा रहे हैं, लेकिन अचानक एक आदमी इतना आग बगोला हो जाता है कि उसका मजा बदमजगी में बदल जाता है। ये बड़ा हाँ, ये आम तौर पे होता है। हालांकि मसला ऐसा कोई नहीं है और देखने वाला भी देख रहा होता है, भाई ऐसी वैसी बात तो कोई नहीं है, छोटी सी बात होती है, बड़ी छोटी सी बात, है। बस औक़ात कपड़े हैं, बस औक़ात आपकी आंख का, बस औक़ात आपकी कान का, मसला आप कोई लफ्ज़ सुनना बर्दाश्त नहीं कर पाए, देखना बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो पक्की बात है कि नज़र बद अब भले कुछ भी ना हो, आप एक दफ़ा एक दुआ भी कलिमातिल्लाहि ताम्मत मिन कुल्ली शैतान व हाम्मा मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, ये दुआ पढ़ें और इस दुआ के पढ़ने के बाद अपने ऊपर भी फूंक दे और अपने बच्चों के भी ऊपर फूंक दे, तो उसके फौरी बाद नतीजा ये होगा, पता ही क्या होता है, अगर तो फौरी उतर जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि फौरी सॉरी पे बंदा आ जाता है, ठीक है। और समझ लो कि अल्लाह की रहमत हो गई, अल्लाह की आपके ऊपर कोई कर्म नवादी हो गई, उसने फौरी का सॉरी। और इसी तरह बसा औक़ात ये होता है कि बंदा या मर्द या औरत कहना शुरू कर देते मुझे पता नहीं चलता कि होता क्या मेरे साथ, ये भी आमतौर पर जो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या है। सब एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं नुसरत बात कर रही हूँ। मुझे अपने बारे में पता करना है। मुझे ना मेरी बेटियां ना तो उनकी शादियां हो रही हैं और ना कोई मेरा काम हो रहा है, और मैं खुद भी इतनी ज्यादा बीमार रहती हूँ। आप वजीफा पूछना चाह रही हैं? मुझे पता करना है अपने बारे में कि क्या हो उनकी बेटियां की शादी नहीं हो रही। देखें जो बंदिश की शक्ल है या नजर बद की है, वैसे उमूमी उस तरीके से नहीं, हम ना ही इस तरह की आर्गूमेंट देते हैं। असल चीज़ यह है कि फ़र्द करो हसद है तो उसके लिए बेहतरीन यह है कि आप सूरत बकरा, रहमान, यासीन, ये 3 सूरतें अव्वल एक ग्रुप बना के सुबह तर्जमे के साथ घर में लगा दें, बच्चियों को भी सुनाएं, और एक ग्रुप तरक्की के लिए और एक ग्रुप मसले के हल के लिए। वो दूसरा क्या, सूरत फतह, हशर, तगाबुन। जिस आदमी के घर की बंदिश हो, रिज़्क़ की बंदिश हो और उसका घर सुकून में ना आ रहा हो, आप ये 6 किस्म की सूरतें तर्जुमे के साथ इमाम काबा या मस्जिद नबवी का कोई इमाम उसकी आवाज़ में तिलावत लगा दें और तर्जुमे के साथ लगा दें। अल्लाह के फजल करम से उस घर में शयातनत है, उस घर में शर है, उस घर में हसद है, उस घर में नजर बद, सारी बंदिशें रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। और अगर तो ये कर लें कि वो तर्जमे को सुनते भी रहें, बच्चियाँ और बच्चे दोनों सुन लें, और साथ साथ उसको अपने ऊपर कॉपी करके 2 रकत नमाज पढ़ के तौबा इस्तगफार भी करते रहें। ये 41 दिन का अमल है हदीस के मुताबिक कि सूरत बकरा जिस घर में पढ़ी जाए उस घर में बेबरकती नहीं रहती, जिस घर में सूरत बकरा पढ़ी जाए उस घर में कोई हसरत नहीं रहती, जिस घर में कोई बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान और शयातरत नहीं रहती। तो गोया कि ये सूरतें बहुत मुफीद हैं। रहा मसला ये कि शादियों का, शादियों के लिए बच्चियों की जब पिक्चर वगैरह, पहली बात है कि हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा देखने आते हैं और बस औक़ात पिक्चर भेजी जाती है, तो बच्चियों को कहें कि बावुज़ू गुस्ल करके या बावुज़ू तरीके से 2 रकत नमाज पढ़ के फिर दुआ करके तस्वीर उतरवाएं और दुआ करके ही मैसेज आगे करें। मसलन मैरिज सेंटर वाले को दे रहे हैं, उनको आप इसी तरह करें। और जिस वक्त कोई प्रपोजल आता है तो उनके लिए भी यही बात करें। कॉलर हमारे साथ और हैं, आपने बिल्कुल उनको मशवरा दे दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन सा बात करें? मैं अबूजर शेख बात कर रहा हूँ सीवाल से। ठीक है, अबूजर बात कर रहे हैं जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हसद से बचने के लिए कोई बेहतरीन वजीफा दुआ बता दीजिए। हसद से बचने के लिए बेहतरीन वजीफा या दुआ बता दीजिए। जी हसद से बचने का एक तो वजीफा यह है कि बंदा हमेशा बावुज़ू रहे। बावुज़ू आदमी को कभी भी हसद नहीं हो सकता और ना ही बावुज़ू आदमी को नजर बद हो सकती है। और अगर एक ही वजीफे की बात की जाए, दुनिया उल्टी हो जाए और दुनिया आपके लिए बिल्कुल इंतहा दर्जे की हद कर दे हसद और नजर बद और जादू करने में, आप सिर्फ सूरत फलक, नास और अगर बात 6 सूरतें, सूरत फातिहा, आयतुल कुर्सी और 4 कुल, हर नमाज के बाद 1 दफ़ा और सुबह शाम 3-3 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की दुआ,
मैं कहता हूं कि सारी दुनिया के जादूगर, सारी दुनिया के शैतान और सारी दुनिया के हासद एक मैदान में ही ना इकट्ठे होके आ जाएं और इस तरीके से अपनी आंखों की टिकटिकी बांध के अपने दिमाग की गलाजत और अपने दिल का हसद और हवस आपके ऊपर फेंकना शुरू कर दे। मैं अल्लाह पाक की कसम उठा के कहता हूं कि आपको कभी भी जादू और हसद नजर बद नहीं होगा ये दुआ पढ़ने से। और ये इससे कहते हैं रुक़या शरिया, रुक़या जिब्रील। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको ये दम किया था और वो क्या है, औज़ु बि कलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविदुहुन्ना बर्रुन वला फाजिर मिन शर्रि मा खलक़ व बरा व ज़रा मिन शर्रि मा यनज़िलु मिनस समाइ व मिन शर्रि मा यरजु फ़ीहा व मिन शर्रि मा दरा फ़िल अर्दि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि फ़ितानिल लैलि वन नहार व मिन शर्रि कुल्लि तारिकिन इल्ला तारिकन यत्रुकु बिखैरि या रहमान। आप अंदाज़ा करें इस दुआ में कहा क्या गया है, ये आप गूगल कर लें, मेरा कोई भी लफ्ज़ आप लिखेंगे आपको इंटरनेशनल लेवल की ये दुआ मिल जाएगी। या अल्लाह तेरे ताम कलमात के साथ, मजबूत और मुस्तहकम कलमात के साथ, कवी कलमात के साथ तेरी पनाह मांगता हूं। हर वो चीज जो पैदा की गई है, फैलाई गई है, चलाई गई है और वो नेकोकार मुझे करें या बद कोई आदमी करे, जमीन आसमान की तरफ चढ़ने वाली मखलूक कोई हो या आसमान से नीचे उतरने वाली हो, जमीन के अंदर दाखिल होने वाली कोई मखलूक हो, जमीन से निकलने वाली मखलूक हो, रात के अंधेरों में कोई शर फैलाने वाली मखलूक हो या दिन के उजालों में, या अल्लाह इन तमाम चीज़ों से तेरी पनाह चाहता हूँ। आप अंदाज़ा करें कौन सी ऐसी चीज़ रह गई है जो आपको हसद और नजर बद लगा सकती है। आसमान, जमीन, आसमान के ऊपर, जमीन के अंदर जाने वाली कोई चीज नहीं रहती। इस दुआ के बाद दुनिया आपको कभी भी जादू नहीं कर सकती। और कितनी बार पढ़नी दुआ? ये आप सुबह, शाम और सोने के वक्त 3-3 दफा, वक्त ज्यादा हो तो 5 दफा, 7 दफा पढ़ ले और पढ़ के उसके बाद अपने ऊपर फूंक मार ले। गोया कि मैंने आपको बताया सुत फातिहा, आयतुल कुर्सी, चारे कुल और साथ मैंने दुआ बताई, ये दोनों दुआएं पढ़ें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल व्यूज आप लोग हमारे साथ ही रहे। हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आके आप हमें कॉल्स कर सकते हैं और अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं नजर बद के हवाले से और रूहानी इलाज में मसनून वज़ाइफ और दुआएं जो हैं वो कौन सी करनी चाहिए और अपनी इबादत के ज़रिए जो है हिफाजत और सुकून हासिल करना चाहिए। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप लोग जो है डॉक्टर साहब से रुजू भी कर सकते हैं और अपने मसाइल डिस्कस भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे नजर बद के हवाले से, आपने अलामात बता दी, आपने वज़ाइफ भी बताए हैं और हम लोगों के मसाइल भी इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। मुझे बताइएगा कि जादू और मनफी असरात और नजर बद ये तीनों अलग अलग चीजें हैं? देखें, तीनों के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये बात शुरू होती है नज़र से और नज़र हसद बनता है, नज़र हसद और तीसरे नंबर पे जादू है और तीनों अलग अलग है। मसलन नजर बद में कोई प्रोसेस नहीं होता, जादू में प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस का मतलब यह है कि अमलियात की जाती हैं, कुछ पढ़ा जाता है, कुछ तवीज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे अमलियात किए जाते हैं कि जिसकी वजह से अगला बंदा गिरता है। जिस वक्त आपको नजर बद से और हसद से सुकून ना आए, यानी हासिद आदमी, तो फिर उसके बाद वो आदमी अमलियात का सहारा लेके दूसरे को अपनी प्लानिंग के साथ, अपने अमलियात और अपने वज़ाइफ के साथ गिराने की कोशिश करता है। और जादू में ये भी है कि जादू में कुछ चीज़ें आपको मतलूब होती हैं। मसलन किसी आदमी का लिबास चाहिए, उसकी कोई शर्ट चाहिए, उसकी कोई, उसके पाँव की मट्टी चाहिए, उसके कोई बाल चाहिए, उसके कोई नाखून चाहिए, इसी तरह उसकी कुछ और चीज़ें जो उसके साथ रिलेट होने वाली हैं, वो तमाम चीज़ें उसके मतलब है। तो जादू जिस वक्त होता है तो देखे जादू के भी आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं। मसलन एक जादू वो है कि जो अभी किया है और अभी आपके ऊपर हो गया है, और जादू एक वो है कि जो आपके ऊपर किया जाता है लेकिन आपको 7 दिन 21 दिन के अंदर मुतासर करता है। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि जादू आपकी ज़ात को भी, आपकी सिफात को इस तरीके से ले लेता है कि आपका पूरा दिन, आपका पूरा वजूद मुतासर हो जाता है। 4 शक्लें बनती है इसकी जो ना वो ना जादू की ना। एक तो यह है कि आपको वक्ती तौर पे तकलीफ हुई और वक्ती तौर पे आपकी वो तकलीफ खत्म होगी। मसलन आप बैठे बैठे किसी के होने का एहसास हो जाए, किसी के गुजरने का एहसास हो जाए,
وہ ایک لمحے کے لیے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کی تکلیف ختم ہوگی. خواب میں آپ کو وقتی طور پہ جھٹکا لگا ہے، جادوئی جھٹکا، تو اس کے بعد آپ کا خواب وہ ختم ہوا، اس کے بعد تکلیف ختم ہوگی. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ متاثر ہے. مثلا ایک آدمی کا سر دردی کرتا ہے، یا پیٹ میں درد ہے، یا کمر میں درد ہے، وہ اس کا جسم کا ایک حصہ درد کرتا ہے، اور وہ ایک وقت میں کرتا ہے. مثلا کسی کا مغرب کے وقت کرتا ہے، کسی کا فجر کے وقت کرتا ہے، کسی کا سونے کے وقت کرتا ہے، اور کسی کا سو کے اٹھنے کے وقت کرتا ہے. اور ایک جادو کی بڑی خطرناک شکل ہے، وہ انتہائی خطرناک، آپ کا پورا جسم متاثر ہو اور پورا دن متاثر ہو. آپ کچھ کرنا پاؤ. اس وقت بندہ اپنے آپ سے بے بس ہو جاتا ہے. جب ایسی جادو کی شکلیں ہوں تو اللہ کی پناہ فوراً سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرے. ایسا جادو جو ہے وہ مثلا بسا اوقات آپ کو قتل پہ لے جاتا ہے، خودکشی پہ لے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. ہیلو جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں نیاز بول رہا ہوں گجر خان سے. میڈم جی نیاب صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں میڈم فتنوں سے ڈرا ہوں کہ مجھے خوف آتا ہے دھند میں، بارش میں، اکیلے جانے میں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے. مجھے اکیلے جانے میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور خوف آتا ہے مجھے بارش میں، دھند میں، اکیلے سفر کرنے میں. خوف آتا ہے ان کو بارش میں، دھند میں، اکیلے سفر کرنے میں. دیکھیں جس کو بھی خوف آتا ہے وہ تعوذات اور معوذتین یہ دو وظیفے ہیں. تعوذات کا مطلب یہ ہے کہ اعوذ سے شروع ہونے والے جتنے وظیفے ہیں وہ دو دعائیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی دیگر وہ دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ساتھ فلق ناس، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس. اس سے خوف ختم ہو جاتا ہے. مثلا اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمدات الشیاطین ان یحضرون، یہ دعا. اور ایک دعا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ آپ کو خوف آنکھوں میں ہے، آپ کو خوف دماغ میں ہے، آپ کو خوف دل میں ہے، اور آپ کا خوف ایک وقتی ہے. تمام چیزوں کا خوف یہ ایک دعا ختم کرتی ہے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ بچے بعد دفعہ وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، بعد دفعہ ڈرونے خواب کا شکار ہو جاتے ہیں، بعد دفعہ یہ اسی طرح کسی کے ہونے نہ ہونے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ بھائی یہ دعا پڑھے، اور ایک دعا اس کو چلتے پھرتے پڑھتا رہے. وہ کیا ہے؟ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تعوذ اور معوذتین پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اعوذ باللہ جو ہمیں عقیدہ دیتا ہے، اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے نا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو پہلے توحید کی پناہ سے نکلو، بابوں کی پناہ سے نکلو، لوگوں کی پناہ سے نکلو، صرف ایک اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی مشکل کشا ہے. جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو یہ تعوذات اور معوذات فائدہ نہیں دے سکتی. جب آپ کا عقیدہ یہ ہے مجھے توحید بھی فائدہ دیتے ہیں، مجھے بابے بھی فائدہ دیتے ہیں، مجھے اس طرح کی شخصیات فائدہ دیتی ہیں، تو بھئی یا اللہ مدد صرف ہے. ایمان ہے، ایمان ہو، ایمان کے بعد اس کو سنت صحیحہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جائے، نماز پڑھ کے تو پھر دعا پڑھیں. میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو آپ کو ڈرانے والا ہے یا تو جان چھوڑ جائے گا یا آپ کا جہان چھوڑ جائے گا. بس یہ نیاز صاحب سن رہے ہیں تو اگر یہ کچھ رہ گیا مس کر لیا تو وہ سوشل میڈیا پہ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں بختاور بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. بختاور کوئٹہ سے. جی بختاور کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمارے گھر میں جادو اور نظر بد کے اثرات ہیں، تو جادو ٹوٹنے کا اس پر ہے، نظر بد کا اس پر ہے. آپ کے گھر میں جادو اور نظر بد کے اثرات ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ؟ بس جادو ٹوٹنے کا اس پر ہے تو اور نظر بد کا اس پر ہے. آپ نے وظیفہ پوچھنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب وظیفہ بتائیں. دیکھیں جس وقت بھی نظر بد ہو یا اسی طرح جادو کی شکل ہو تو اس کے لیے بہترین وظیفہ تو یہی ہے کہ آپ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دو وظیفے باقاعدہ پڑھتے رہے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن دعا نہیں کر رہے ہوتے. آپ اگر یہ 4 چیزیں کرنی شروع کر دیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایمان عمل صالح کے ساتھ 5 وقت کی نماز شروع کر دیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کی 1 پاؤ تلاوت روزانہ سبھی لوگ شروع کر دیں.
اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ مسنون صبح و شام کے اذکار وہ شروع کر دے، اور چوتھے نمبر پہ آخری ہے کہ وہ آپ دعا کے ساتھ صدقہ شروع کر دے۔ یہ 5 چیزیں جس گھر میں بھی ہوگی، ایک تو میں نے آپ کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ، اور اسی طرح ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت اور حدیث، ایک قرآن کی تلاوت، ایک آیت اور ایک حدیث ترجمے سے پڑھنا شروع کر دو، اس بچی کے چہرے کو اللہ تعالیٰ منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سامیہ مقالاتی، جو آدمی ایک حدیث آگے سنتا اور پہنچاتا ہے رسول کائنات کے فرمان کے مطابق، اس آدمی کے چہرے کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دیتا ہے، خوشنما کر دیتا ہے، اس کو منور کر دیتا ہے۔ تو جس بچی کا بھی رشتہ اٹکا ہوا ہے، بندش ہے، وہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ اور ایک حدیث ترجمے کے ساتھ اچھا، آپ نے صدقے کی بات کی ہے، جادو اور نظر بد میں صدقہ کون سا دینا چاہیے، کیسا دینا چاہیے، اور کس دن دینا چاہیے، کس وقت دینا چاہیے؟ دیکھیں، دن اور وقت کی تو بات اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ صدقہ جاریہ کی شکل میں دیں، وہ جو آپ کا پراپر بزنس چلتا رہے۔ اس میں بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید یا اسی طرح کچھ اذکار وہ صدقہ کرنا شروع کر دیں۔ مثلا یہ ہے کہ آپ دیگ پکا کے کھانا کھلاتے ہیں، وہ 15,000 میں تقریباً کھانا بنے گا، لیکن یہ آپ 300 کا کسی حافظ قرآن کو قرآن لے کے اس کو دے دیں، آپ یقین کریں سارا دن آپ کا صدقہ چلتا رہتا ہے، وہ سارا دن پڑھتا رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ علم اور اہل علم کو پروموٹ کریں۔ مثلا ہم کسی کا مہینہ راشن لگا دیتے ہیں، ہم کسی کو مہینہ ویسے معاملت کرتے ہیں، تو آپ کوئی اسٹوڈنٹ لے لیں، اس کو سپونسر کر دیں، اس کی تعلیم قرآن سنت کی اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ صدقے کی شکل بہترین یہ ہے کہ انسان کی بنیادی ضروریات زندگی، یہ 3 چیزیں ہیں جو شروع اسلام سے کہی گئی، ایک تو کھانے کھلانا ہے، دوسرا یہ ہے کہ کپڑے پہنانا ہے، اور تیسرے نمبر پہ غلام یا گردن آزاد کرنا۔ مثلا کسی پہ اب کتنے لوگ ایسے کھانے کھلا رہے ہیں لیکن وہ کسی مقروض کا قرضہ نہیں اتارتے، کسی توان والے آدمی کو جیلیات میں کوئی پھنسا ہوا ہے غریب آدمی، اس کو چھوڑانے کا کام نہیں کرتے۔ یہ مہم چلانی چاہیے ہمیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو اپنے علاقے کے مقروض لوگوں کی گردنیں آزاد کروائیں، اور صدقے کی یہ شکل جس وقت آپ کرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں، میرے سمیت آپ دیکھیں کہ جو باقاعدہ بازار میں کسی غریب آدمی کا، کسی بیوہ کا، کسی متعلقہ کا نیا سوٹ لینے کے لیے گئے ہوں اور ان کو اس کے کلر اسکیم کے مطابق سوٹ پہنائے ہوں، کپڑے پہنانا، کھانے کھلانا، پانی پلانا، اور اسی طرح جان گردن آزاد کرنا، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ باقاعدہ بھی کہا ہے فَقُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ اور پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کھلایا جائے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بہترین ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو صدقہ اس کے اوپر خرچ کرو جتنا زیادہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کریں۔ چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسی دیکھیں، پھر ساتھ دوست احباب دیکھیں۔ ہم لوگ پتہ ہے کیا، آپ اس آفس میں کتنے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو مقروض ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو پریشان ہیں۔ ہم جب بھی بھیجتے ہیں تھر پارکر اور اسی طرح باقی علاقوں میں صدقہ خیرات بہت بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں کو کھڑا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول اپنے لوگوں کے اوپر کریں، اپنے دوست آپ دیکھیں، اپنی فیلڈ میں لوگ دیکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، ابھی بریک پہ ہم جا رہے ہیں، بریک سے آنے کے بعد جو ہے ہم کالز کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آپ لوگ ہمیں کال کریں اور اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ ویلکم بیک ویورز۔ حسد اور نظر بد کے اوپر آج بات کر رہے ہیں، ڈیٹیل گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ روحانی علاج کن کن وظائف سے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ گھر میں جن کو مسئلہ ہے، رزق میں جس کو مسئلہ ہے، صحت کے حوالے سے جس کو مسئلہ ہے، بچوں کے حوالے سے مسئلہ ہے، یا کسی بھی کام میں رکاوٹ ہے، تو آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اپنے مسئلے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، رزق کے اوپر بھی بہت مسائل دیکھے ہم نے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے اور کروائی جاتی ہے اسپیشلی، تاکہ کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کا کاروبار چمک رہا ہے، یہ کہتے ہیں نا دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر رہے؟
تو یہ بھی حسد کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں آپ کی بس اوقات شخصیت متاثر ہوتی ہے اور بس اوقات آپ کی تعلیم متاثر ہوتی ہے، بس اوقات آپ کا خاندان متاثر ہوتا ہے، حسد سے بس اوقات آپ کا رزق متاثر ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں حسد سے ہو سکتی ہیں، لیکن ہر چیز ہم حسد پہ یا نظر بد کچھ پہ نہیں ڈالیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی پلاننگ سے متعلقہ ہیں. مثلا بس اوقات یہ ہے کہ آپ فرش سے پراپر جڑے ہوئے ہیں لیکن عرش سے نہیں جڑے ہوئے. آپ ایک جگہ سے جڑے ہوئے ہیں، دوسری جگہ نہیں جڑے ہوئے. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا آپ یقین کریں ایسی دعا ہے، ایک دعا اور 19 فوائد ہیں. اچھا. ایک دعا کے 19 فوائد، اور جو آدمی یہ دعا پڑھے نہ اس کی تعلیم کا، نہ اس کے رزق کا، نہ اس کی صحت کا، نہ اس کی حسد جادو کا، نہ اس کے دشمن کا، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں رہتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دی ہوئی تعلیمات ہے، صحیح دعا ہے. پہلی دعا میں پہلا لفظ کیا ہے؟ ربی عینی ولا تعین علیہ، اے اللہ تو میری مدد فرما اور میرے خلاف کسی کی مدد نہ فرما. اور اسی طرح فرما ونصرنی ولا تنصر علیہ، یا اللہ تو میرا حامی و ناصر ہو جا، میرا مددگار ہو جا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میری ساتھ ساتھ تائید بھی فرماتا رہے، مدد بھی کرتا رہے اور تائید بھی کرتا رہے. ولا تنصر علیہ، اور اسی طرح ومکر لی ولا تمکر علیہ، میری صلاحیتوں کو، میری اہلیتوں کو، میری تعلیم کو ترقی دیتا رہے اور مجھے تدبیر میں، تائید میں میرا ساتھ نصیب فرما. میرے خلاف کوئی تائید نہ کرے، میرے خلاف کوئی مکر نہ کرے، میرے خلاف کوئی جال نہ بولے. کتنی پیاری دعا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا واہدینی، مجھے ہدایت دے دے. ہدایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف ایک چیز کی ہدایت، آپ کے اوپر علم بھی کھل جائے، علم کی اصطلاحات بھی کھل جائے، علم کی فکر بھی کھل جائے، علم کے سارے دروازے کھل جائیں، حتیٰ کہ یہ کہ آپ کو علم لینا بھی آ جائے، آپ کو علم دینا بھی آ جائے. بس اوقات لینا آ رہا ہے لیکن آگے دینا نہیں آ رہا، یہ بھی بس اوقات. اور بس اوقات یہ ہے کہ لیتے جا رہے ہیں اور آپ پورا سمندر بنتے جا رہے ہیں لیکن آگے ڈسپلے کرنا، اس کو قوت طاقت دینا، یہ بھی مشکل ہو. اور وَيَسِّرِ الْهُدَى، یا اللہ ہدایت کی جتنی شکلیں ہیں وہ آنکھوں سے ہے، کانوں سے ہے، اور اسی طرح دماغ سے ہے، دل سے ہے، ہاتھ پاؤں سے، ہدایت کی ساری شکلیں مجھے عطا فرما، علم کی ساری شکلیں. اب دیکھیں سائنس صرف حواس خمسہ پہ کھڑی ہے. اور اسی طرح کالر لے لیں، پھر اس کے بعد آپ شروع کر لیں وہ یہیں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون یہ میں نے بات کرنی ہے. نام بتائیں. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میرے سر کے بالوں کے سر کے اوپر جیسے کچھ کیا نہیں ہوتا، 8-10 سال ہو گئے میرے سر میں ایک جون نہیں نکلتی ہے، ایک بھی. مجھے خارش ہو، کچھ کسی کو میں نے اپنا ویک پوائنٹ بتایا تھا اس چیز کے لیے. اب وہ ابھی تک میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا کہ میں کبھی تو نکل آئے نا جو وہ خارش، کوئی ایسا لگتا ہے جیسے پرابلم ہو مجھے سر کے اوپر. میرے نام ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عذرا نسرین ہے. عذرا نسرین صاحبہ. عذرا نسرین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہت سر میں خارش رہتی ہے، کوئی جو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. میں نے بہت زیادہ لوگوں کو دکھایا ہے لیکن اپنا ویک پوائنٹ کسی کو بتا دیا تھا، اس کے بعد جو ہے مجھے یہ شروع ہو گیا مسئلہ. دیکھیں اس کو نا سر میں بھی ہے، معدے میں بھی ہے اور کمر میں بھی ہے مسئلہ. تینوں جگہ پہ ہے، سر میں بھی، معدے میں بھی، کمر میں بھی. یہ تینوں جگہ حسد جادو کا شکار ہوئی ہوئی ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کا بھی سر کا مسئلہ ہو وہ ایک منزل کی آیات، فاتحۃ الکرسی 4 کل اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء واسم العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. ہم نے ایک نا وہ پورا کارڈ بھی آپ کو دے دیں گے. پورا کارڈ جس قسم کا بھی مرض ہو، جس قسم کا کوئی مسئلہ ہو، سر سے متعلقہ، کمر سے متعلقہ، وہ ایک کارڈ بچوں کے اوپر اپنے اوپر پڑھ دیں. دنیا جہان کا کوئی بھی میڈیکلی مرض ہے، کوئی نظر روحانی مرض ہے، وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. تو یہ سر کے اوپر ایک تو دم کرتے رہے، اس طریقے سے ہاتھ رکھ لے. ایک تو یہ طریقہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ شہادت کی انگلی جہاں درد ہو وہاں اس طریقے سے ہاتھ رکھے، انگلی رکھے کہ یا اللہ اس ایک انگلی سے میں تیرے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہوں، تو اس درد کو ختم فرما دے. ساتھ ساتھ پڑھتا رہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دم والا پانی سر کے اوپر استعمال کر لے، لیکن زیادہ سردی میں دم والا پانی زیادہ استعمال نہ کرے. اس کے لیے یہ کیا ہے کہ شیمپو دم کر لے یا جیل وغیرہ جو بھی بالوں پہ تیل لگاتے ہیں، شیمپو لے لے، تیل لگا لے. کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل دم کر کے جو میں نے آیات بتائی ہیں وہ پڑھ کے سر کے اوپر رات کو اور صبح شام یا رات کو سونے کے وقت لگا لے. ایک کام. اور تیسرا کام یہ ہے کہ جس کا سر درد ختم نہیں ہوتا وہ کوشش کرے کہ طویل سجدہ کرنا شروع کر دے. سجدے
کرنے سے اگر تو اس کا مرض ہے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا, اگر اس کا گناہ ہے جو درد کر رہا ہے وہ بھی نیچے گر جائے گا, اور اگر کوئی شیطان چمٹا ہوا ہے تو وہ بھی نیچے گر جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ کرنے سے انسان کے دماغ اور پورے وجود کے جتنے بھی گناہ وہ سارے نیچے گر جاتے ہیں. تو یہ شیطان جو تکلیف دے رہا ہے تو وہ سارا ختم ہو جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے, چوتھا آخری کام یہ ہے کہ 2 دن بعد یا ہفتے میں 2 دفعہ نظر بد اور حسد کا لازمی غسل کرنا چاہیے. ہمیں غسل کرنے کی اس طریقے سے عادت نہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دم کی آیات پڑھ کے, منزل کی آیات پڑھ کے اس طرح دم کریں اور تھوڑا سا ڈٹول کی طرح بالٹی یا ٹپ میں پانی ڈال لیں, اور پانی ڈالنے کے بعد اس سے غسل کر لیں, خود بھی کر لیں اور بچوں کو بھی اس طریقے سے کر لیں, تو انشاءاللہ العزیز اس سے مسلسل درد ختم ہو جائے گا. اور صبح ہر نماز کے بعد دم کر لیں, یا صبح شام اور سونے کے بعد, سونے کے وقت دم کر لیں, اس طرح ہاتھ رکھیں, انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. نصیر صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں, آپ یہ سب چیزیں آزمائیں اور اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو افاقہ ہوا کہ نہیں ہوا. اور جو اگر کوئی چیز بھول گئی ہے یا نہیں یاد رہا تو ہمارے آپ یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ یہی کلپ واپس دیکھ سکتی ہیں. جی دیکھیں, میں بات کر رہا تھا کہ واحدینی مجھے ہدایت کی ساری شکلیں عطا فرما. اس میں ہدایت ایک ہے حواس خمسہ کے ذریعے, جیسے سائنسی علوم ہے وہ بھی آ جائیں گے, اور اسی طرح ایک دماغ والا وہ بھی کہ جس کے اوپر فلسفہ کھڑا ہے, اور اسی طرح ویسر الہدا لی ونسنی علی من بغا علیہ, یا اللہ میرے خلاف کوئی آدمی کسی قسم کی پلاننگ اور بغاوت سوچ رہا ہے, مجھے نقصان کرنے کا, مجھے مارنے کا کوئی سوچ رہا ہے, یا میری جاب ختم کرنے کا, میری رزق کو ختم کرنے کا کوئی سوچ رہا ہے. ایک جملہ بھی الگ الگ پڑھا جا سکتا ہے, پوری دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے. ورسنی علی من بغا علیہ, اور اسی طرح ربی جعلنی لکا شکارا, یا اللہ مجھے اپنا شاکر ذاکر بندہ بنا دے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں رزق کی فراوانی میں, علم کی فراوانی میں, دولت کی فراوانی میں, شہرت کی فراوانی میں چلا جاؤں, دولت بڑھتی رہے, شہرت بڑھتی رہے, عزت بڑھتی رہے, لیکن میرا شکر نہ بڑھے. تو شکر نہ بڑھنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے. ربی جعلنی لکا شکارا اور لکا زکارا, یا اللہ میں جہاں لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے اپنا بھی ذکر کرنے والا ذاکر بنا دے. اور ایک بہت ساتھ ساتھ دعا ہے لکا زکارا, اور اسی طرح لکا رہابا, یا اللہ مجھے بہت زیادہ آہو بکا کرنے والا, گڑ گڑانے والا. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اوپر سے تر ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں خشک ہو چکی ہوتی ہیں, بندہ اوپر سے دھلا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کا دل میلا کچیلا اور گندلا ہو چکا ہوتا ہے. اے کاش کہ کہیں ہم ایسے بن جائیں کہ ہم اپنے جسم کو بھی صاف دھلے ہوئے رکھنے والے بن جائیں, اپنے لباس کو بھی دھلا ہوا کرنے والے بن جائیں. لباس دھلا ہوا, جسم دھلا ہوا, اور دل بھی دھلا ہوا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہے لاکا مطیع, یا اللہ مجھے اپنا فرما بردار بندہ بنا دے. ایسا نہ ہو کہ فرشوں پہ بندہ چمک رہا ہو اور عرشوں پہ اس کی کوئی تذکرہ ذکر خیر نہ ہو. اور آخری 2-4 لفظ ہیں, فرمایا الیکا محبتا, اور اسی طرح ابواہن مریبا, یہ بھی بہت زیادہ زبردست. یا اللہ مجھے بار بار نہ اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے. یہ نہ ہو کہ میں مرض میں ڈاکٹروں کی طرف, اپنے علم میں استادوں کی طرف جاؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ بیٹا میں شمیم بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے. جی شمیم صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری بیٹی نے 1 سال ہو گیا, جب سے بال اتر رہے ہیں, لٹے بن کے اتر رہی ہیں, وہ کئی کچھ لگا کے دیکھا, فرق نہیں پڑ رہا. کوئی نظر کی وجہ ہو سکتی ہے, یہ بتا دیں. آپ کی بیٹی کے بال اتر رہے ہیں, لٹے بن کے اتر رہی ہیں, 1 سال ہو گیا ہے, جڑ سے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ تھوڑے سے بال رہ گئے. دیکھیں اگر تو اس کو ساتھ ڈرانے خواب بھی آ رہے ہیں, اور اسی طرح اس کو خوف و ہراس بھی ہوتا ہے, یا اسے قرآن پڑھتے وقت تکلیف بھی ہوتی ہے, تو یہ پکی بات ہے کہ اس کو کوئی حسد جادو نظر بد کا مسئلہ ہے. تو جب اس طرح کی شکل ہو تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بچی شہد استعمال کرے. اگر تو اس کو پیٹ کی طرف سے مسئلہ اس کا دماغی طور پہ کمزور ہو رہا ہے تو اس میں بھی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اور ساتھ بیری کے پتے وہ تھوڑے تھوڑے جیسے ہوتا ہے نا چبانا شروع کر دے, یا بیری کے پتوں سے غسل کرنا شروع کر دے, یہ بھی کام ہے. اور تیسرے نمبر پہ میں نے جو آپ کو پیچھے کلپ میں بتائی چیزیں کہ وہ سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, 4 کل وغیرہ وہ لے لے, اور منزل کی آیات پڑھ کے 4-5 چیزوں پہ دم کر لے. جس کا بھی بالوں کا مسئلہ ہے, درد کا مسئلہ ہے, سر کا مسئلہ ہے, سر کی وہ انزائٹی ٹینشن کا مسئلہ ہے, انزائٹی وغیرہ کا, تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ اپنا صابن, اپنا شیمپو, اپنا تیل, یا اپنی دوائیاں جو استعمال کر رہی بچی وغیرہ نا,
اس کو پڑھ کے دم کر کے پھر استعمال کریں. ویسے دوائی تو استعمال کرنی ہے, لیکن آپ اگر اس کو دم کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا. شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے روحانی مولوی ڈاکٹر حافظ شفیق الرحمان صاحب. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح بتایا کہ نظر بد اور حسد کی جو علامات ہیں وہ کیسے آتی ہیں اور ان کا علاج کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ کالز بہت زیادہ ہیں. ہم نیکسٹ جب بھی ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے آپ اپنے مسائل جو ہے مزید پوچھ سکتے ہیں, اور جن کے مسائل کچھ رہ گئے ہیں وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جا کے جو ہیں انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو آج کا پروگرام کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ملیں گے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.